ہاللویا ہاللویا ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج ایک بار پھر سے اس کی حضوری میں آنے کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے جو اس نے ہم پر کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا سلسلہ شروع ہے، ہم کتاب مقدس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پہلے ہم نے تعارف پڑھا ہے، تعارف کی بہت زیادہ ڈیپلی نہیں تھا، بالکل سادہ سادہ سی باتیں تھیں، لیکن وہ ہمارے فائدہ کے لیے تھی۔ اگر آپ نے اس کو پک کیا ہے، اگر آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو میں ایسا فیل کرتا ہوں کہ آپ کو 66 کتابوں میں 66 پیغام جو ہیں وہ آرام سے مل چکے ہیں۔ 6 پیغام دیے گئے ہیں، اور 6 پیغامات کے اندر آپ کو 66 کتابیں جو ہیں ان کا ایک تو مفہوم سمجھ میں آیا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے کتابوں کا، اور دوسرے نمبر پر اس کے جو مین آیت ہے، مرکز ہے، کس پر پوری کتاب گردش کرتی ہے، آپ کو اس بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ آمین۔ ایک دوسرا جو چھوٹا ٹیسٹ لیا گیا، اس کے اوپر ہم بالکل اینڈ میں بات کریں گے، لیکن اس ٹیسٹ میں سے آپ نے کیا سیکھا ہے، آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے، یہ مجھ سے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے تو جس بات کی سمجھ آئی ہے وہ آئی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں کتنا اس کے جاننے سے، بولنے سے فرق پڑا ہے، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ کتاب مقدس کا جائزہ ہے، عام جائزہ کہہ سکتے ہیں، سرسری جائزہ کہہ سکتے ہیں، کہ ہم بائبل مقدس میں سے اس طرح کر کے گزریں گے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، اور جب ہم اس کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں گے، مکاشفہ کی کتاب کے اینڈ پہ چلے جائیں گے، تو آپ ایسا فیل کریں گے کہ ہمیں بائبل آ گئی ہے۔ میں ایسا اپنے اندر ایک خیال رکھتا ہوں یا ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم اس کا جائزہ لے لیں گے تو پوری بائبل کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آپ نے پوری دلچسپی کے ساتھ اس کو لینا ہے، سیکھنا ہے۔ اگر آپ دلچسپی نہیں لیں گے تو شاید آپ پوری بات تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے ایسا بولا ہے کہ ہمیں بھائی کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ مجھ تک ایسی بات پہنچی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ پھر پوچھے، بجائے اس کے کہ وہ گلی گلی محلے محلے میں یہ بتاتا پھرے مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو سمجھایا محلے والوں نے تو نہیں آپ کو بتایا نا؟ جس نے بتایا اس کے پاس پھر آئیں، پوچھیں کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ اگر نہیں آئی ہے تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ہم یہاں سے پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بار بار پوچھیں۔ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس یہاں پر ہم سنا رہے ہیں۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس جو NJC بائبل اسکول کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں تمام ریکارڈنگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ نمبر 3 پر میں خود اویلیبل ہوں۔ نمبر 4 پر پادری صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ گروپ سے رابطہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ پادری صاحب سے رابطہ کریں، آپ لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ قابل افسوس بات ہے، یہ قابل افسوس بات ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو بار بار پوچھیں۔ ایک بنیاد ہے، ایک بلڈنگ ہے، آپ کو بلڈنگ اوپر والی تو نظر آتی ہے، اوپر والی ساری نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے بیس میں کیا کیا ڈالا گیا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ ایک اسی طرح کا مٹیریل ہے جو آپ کی بنیاد میں ڈالا گیا ہے، جسے کتاب مقدس کا تعارف کہا جاتا ہے۔ تو آپ بنیاد ہی سے ایسا فیل کریں کہ ہم عمارت کو کھڑی کو دیکھ لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسا ہمیں فیل ہو رہا ہے، جیسا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے ہم نے ادھر ہی سے اس کو شروع کیا ہے۔ تو آپ کو تو ہم نے اتنی جلدی موقع دیا ہے، چانس دیا ہے بولنے کے لیے،
لوگ سالہ سال پھرتے رہتے ہیں، کبھی موقع ہی نہیں ملتا بات کرنے کا، لیکن آپ پھر بھی افسردہ ہیں، آپ پھر بھی گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں نے فادر ایمانویل آسی صاحب ہے، نیٹ پہ آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں، تو پورے کیتھولک مشن کو وہ چلا رہے ہیں، اور 100 سے زیادہ 200-300 کے قریب انہوں نے کتب لکھی ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنے کیتھولک چرچ کے اندر 1 سال میں صرف کتاب مقدس کا تعارف پڑھاتے ہیں، 1 سال 52 ہفتے، تو ہم نے تو 1.5 ہفتے میں اس کو مطلب کر کے آگے چلا دیا ہے، اور پھر وہ تعارف پر ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے تعارف بائبل کا سیکھ لیا ہے۔ تو میری اور پادری صاحب کی، ہماری ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ جب آپ 1 سال سے یہاں سے نکلیں تو آپ کو بائبل آنی چاہیے، تعارف نہیں، تعارف تو بہت پیچھے کی چیز ہے، آپ کو بہت کچھ آگے آنا چاہیے۔ تو برائے مہربانی اس بات پر غور کریں جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ پہلا نقص تو آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ لکھتے نہیں ہیں، دوسرا نقص آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈنگ کا آپشن نہیں ہے، تیسرا نقص آپ میں یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ گروپ کے اندر چیک نہیں کرتے کہ آپ کو سنایا کیا جا رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ واٹس ایپ گروپ کے اندر رسولوں کے اعمال کے کتنے پیغام آ چکے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، صرف 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 وہ ہیں، 7 میں سے 5 وہ جو چک شزاز کے اندر ہیں، 2 وہ ہیں جو صرف یہاں کے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، آپ نے 30 پیغامات کے اندر جب پتہ ہی نہیں ہے تو آپ نے سیکھا کیا ہے؟ آپ بائبل کورس کر رہے ہیں، آپ بائبل سیکھ رہے ہیں، کس بات کی؟ کہ صرف آئے، منہ دکھایا اور چلے گئے؟ اتنا کافی نہیں ہے۔ پچھلے سے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے صرف فیل ہو کر سرٹیفکیٹ لینا ہے تو اس سے آپ بہتر ہے چھوڑ دیں۔ اگر فیل ہو کر آپ نے ڈگری لینی ہے تو ایسی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اقبال ٹاؤن میں یا اسلام آباد میں نہیں ہیں، وہ باہر ہیں، اور وہ باہر سے گروپ میں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہاں پر رہتے ہوئے بھی بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اس بات کے لیے میں دکھی ہوں، آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ جو محنت کی جا رہی ہے اس کا اتنا رزلٹ نہیں آ رہا ہے، تو پھر آپ گلہ کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو سمجھ کیسے آئے گی جب آپ نے سننا ہی نہیں ہے؟ تو سمجھ کیسے آئے گی؟ یہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی آپ نے خیالات کسی اور جگہ پر جانے ہیں تو سمجھ کیسے آئے گی؟ آپ آج سے لکھنا شروع کریں، آج سے آپ غور سے سننا شروع کریں، آج سے آپ ریکارڈنگ کو اپنے پاس سیو کرنا شروع کریں۔ نہیں سمجھ میں آیا پھر سنیں، آئے گا، سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا؟ آمین۔ آگے بڑھیں گے۔ آج جو ہمارا جائزہ ہے کتاب مقدس کا، اس پر آج دوسری جو اسٹڈی ہے، دوسری کلاس جو ہے وہ اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو کتنوں کو یاد ہے، ایک چیز بھول گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے 6 کلاسز دی ہیں، اور 6 کے بعد آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا گیا ہے۔ تو پیدائش کی کتاب پر کتنے پیغام ہو چکے ہیں؟ جی، یہاں پر کتنے پیغام ہوئے ہیں؟ پاسٹر صاحب نے کتنے پیغام دیے؟ جی، تو 4 اور دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کا بھی ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ ابھی تک ہم پہلے باب میں ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ہم پہلے باب کو کور کریں اور ممکن ہم دوسرے باب تک چلے جائیں۔ تو 4 آپ کو اور پیغام سنائے جائیں گے، اس کے بعد پھر پیدائش کی کتاب کا ٹیسٹ ہوگا۔ پیدائش سے آپ نے کیا سیکھا ہے، اور ان کلاسز سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور ایک دن آئے گا جس دن آپ کا ہوم ورک چیک کیا جائے گا کہ جو پڑھایا ہے وہ لکھا کتنا ہے، جو پڑھایا ہے وہ لکھا کتنا ہے وہ بھی چیک کیا جائے گا۔ آپ نہیں لکھ رہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن جب آپ کا چیک کیا جائے گا تب آپ کو فیل قرار دیا جائے گا یا پاس قرار دیا جائے گا، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ آپ گروپ میں جتنے ہیں آپ دیکھتے ہیں لوگ ہمیں اپنا ورک جو ہے وہ سینڈ کر کے ہمیں بھیج رہے ہیں، اپنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔
تو جیسے وہ اسٹوڈنٹ ہیں ویسے ہی آپ بھی ہیں، تو آپ نے اس پر پورا فوکس کرنا ہے. آمین. سو آئیے آگے بڑھیں گے، ٹائم ہمارا نکل گیا ہے کافی زیادہ. کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا عام جائزے کو؟ تم گمراہ ہو اس لیے کتاب مقدس کو نہیں تم گمراہ ہو اس لیے کہ کتاب مقدس کو نہیں جانتے، نہ خدا کی. اور دوسری آیت اس کے ساتھ تھی، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا ہے تاکہ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں. سو آگے سے ہم نے دیکھا تھا پرانے عہد نامے کے جائزہ کے بارے میں کہ وہ ہمیں کہاں پر مل سکتا ہے. کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے. ایوب کی کتاب سے ہم نے یہ ریفرنس لیا تھا، اور پھر ہم آگے بڑھے تھے جہاں سے ہم نے پیدائش کی کتاب کو، آسمان کو دیکھا تھا، زمین کو دیکھا تھا، خدا نے کیسے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آسمان کتنے ہیں، کتنے آسمان ہیں. پہلے آسمان میں کیا ہے؟ پہلے آسمان میں اور پہلا فضا ہے، لیکن فضا کے اندر کیا ہے؟ ابلیس کی فوجیں ہیں جو ہماری دعاؤں کو روک لیتی ہیں. اور نمبر 2 پر کیا ہے؟ دوسرا آسمان کیا ہے؟ نظام فلکیات، فلک، جہاں پر سورج، چاند، ستارے، بارش ہے، بجلیاں ہیں یا دیگر جتنی بھی چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں وہ ساری کی ساری نظام فلکیات کے اندر ہیں. تو اگر آپ نظام فلکیات کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ستاروں کے بارے میں، برج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں آپ کو پوری سمجھ آئے گی. آپ کو ایوب کی کتاب میں سمجھ آئے گا عقد سریہ کیا ہے، عقد سریہ کیا ہے آپ کو سمجھ آئے گی. جی 7 ستاروں کا جو جھلمٹ ہے یہ کیا ہے. اور شاید لوگوں کو اس بات کا آج تک سمجھ نہیں آئی کہ 7 ستارے ہی کیوں اکٹھے دکھائے گئے ہیں. 7 ستارے ہی، یاد رکھیے یہ پہلی بائبل ہے جو خدا نے آسمان میں ستاروں میں دکھائی ہے. یہ 7 ستارے یاد رکھیے، ایک ستارہ ان کے اندر میں ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں تو ستارے ایماندار ہیں. آمین. اور پھر 7 جو اکٹھے دکھائے گئے ہیں یہ وہ 7 کلیسیاں ہیں جو اس زمین پر پائی جا رہی ہیں، اس لیے یہ 7 ایک جگہ پر دکھائے گئے ہیں. اور پھر 7 ہی کلیسیوں کو پوری عقد سریہ کے اندر باندھا گیا ہے. 7 ستاروں کو خدا نے جوڑا ہے اور پھر ان کے درمیان میں ایک ستارہ رکھا ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے. پوری بائبل کا نظام خدا نے اوپر آسمان میں دکھایا ہے. اور یہ سب سمجھ آئے گی جب آپ نظام فلکیات کو سمجھیں گے اور روحانی طور پر آپ بائبل کی زبان کو سمجھیں گے. آمین. تو ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے آسمان میں جو فضا ہے اس کے اندر فرشتے ہیں، دوسرے آسمان میں مطلب چاند، سورج، ستارے، بارش وغیرہ ہے، اور تیسرا جو آسمان ہے خدا کا تخت جس جگہ پر ہے اور خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ جہاں پر موجود ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں کی ہی نقل زمین پر دکھائی گئی ہے. جو کچھ اوپر آسمان میں ہے وہی کچھ زمین پر اس کا نقشہ دکھایا گیا ہے. باغ عدن میں نے آپ کو بتایا تھا جو اصل باغ عدن ہے وہ آسمان پر ہے، اس کی نقل زمین پر ہے. اصل آدم ہوا آسمان میں ہے اور نقل اس کی باغ عدن کے اندر ہے. اصل پروگرام قائن حابل والا اوپر ہے جو باغ عدن کے اندر دکھایا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں شاید دوسرے لوگوں سے بالکل ہٹ کر ہیں، شاید لوگ ان باتوں کو اس طرح نہیں سمجھتے. اور میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ یہاں پر کچھ ڈیفرنٹ مطلب ہو سکتا ہے، کچھ مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم بالکل لوگوں سے الگ تھلگ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم روحانی طور پر بائبل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو پہلا پیپر یاد ہو جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہم بائبل کو 2 طریقوں سے لے کر چلیں گے. اس کی تفاسیر بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن ہم بہت ساری نہیں جانتے ہیں، نہ ہمیں بہت ساری آتی ہیں، لیکن اتنا آتا ہے کہ عکس کے اندر کیا ہے اور تکمیل کے اندر کیا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی ضروری، باقی ڈاکٹرین جتنی بھی ہیں وہ عقائد پر بنتی ہیں، لیکن یہ وہ ڈاکٹرین ہے جو خدا کا ماسٹر پلان ہے. آمین. تو میری خوش قسمتی، آپ کی خوش قسمتی اس بات کے اندر ہے کہ خدا ہمیں ہر روز یا جب بھی ہم ملتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا دے رہا ہے. آمین. سو تیسرے آسمان کا پر جو کچھ بھی ہے وہ زمین پر ہے. آمین. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ کلاس آسمان پر پہلے سے
ہو چکی ہے. آمین. یہ کلاس پہلے سے لکھا ہے، جو ہوا ہے وہی پھر سے ہوگا. آمین. خدا کے فرشتے آسمان پر اسی طرح خدا کے کلام کو سنتے ہیں. تو جو کچھ ہوا ہے وہی زمین پر پھر سے ہو رہا ہے. اور بہت سارے ہیں جو اس جماعت سے نکلیں گے. بہت سارے، اس بات کو غور سے سنیے، سنتے کلام ہیں، کرتے خدا کی عبادت ہیں، کرتے خدا کی بندگی ہیں، لیکن بہت سارے شیطان نکلیں گے اس سانپ کی مانند جو خدا کی جماعت کو چھوڑ دیں گے اور یہاں سے نکل کے غائب ہو جائیں گے، جیسے آسمان پر ہوا ہے. آمین. یہ بائبل ہے. یہ کیا ہے؟ بائبل ہے کہ خدا کے فرشتے اکٹھے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ان میں شیطان بھی تھے. ان میں تبھی تو وہ نیچے گرائے گئے. تو آج بھی چرچز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ساری جماعت اکٹھی عبادت کر رہی ہوتی ہے، لیکن ان ہی کے اندر شیطان بھی ہوتے ہیں جو جماعت میں سے نکل کر الگ اپنی منڈلی بنا لیتے ہیں. تو یہ سب کچھ خدا ہمیں زمین پر دکھاتا ہے. آگے بڑھیں گے. 6 دنوں کے اوپر بات ہوئی، اس پر پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی، لیکن آج ہم اس سے تھوڑا آگے نکلیں گے کہ خدا نے 7 دور جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں. خدا نے 7 دور مقرر کیے ہیں. اور پہلا جو دور ہے لوگ اسے معصومیت کا دور کہتے ہیں، لیکن شاید اتنی معصومیت نہیں تھی. میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ معصومیت نہیں بلکہ یہ پاکیزگی کا دور تھا. پہلا دور پاکیزگی کا دور تھا. یہاں سے شاید آپ کی کچھ مدد ہو سکے. نہیں نظر آ رہا جی؟ کسی کو نظر آ رہا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہے. نمبر کیا ہے؟ معصومیت کا. معصومیت سے زیادہ بہتر ہے آپ اسے پاکیزگی کا دور کہیں. معصومیت سے زیادہ یہ کیا ہے؟ پاکیزگی کا دور ہے. نہیں آپ ادھر رکھیں. نہیں بات بڑی ہے، اس کو رکھ دیں. جی آگے نظر رکھ دیں، بس چھوڑ دیں. جی پیدائش کی کتاب میں چلیں گے، 2 باب اور اس کی 15ویں اور 17ویں آیت تک پڑھیں گے. 15 سے پیدائش کی کتاب میں سے. اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. جی. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کا ہر درخت کا پھل نفس کو کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اب یہاں سے شروع ہے پاکیزگی کا دور. خدا نے آدم اور حوا کو بنایا ہے اور بنا کر باغ عدن کے اندر رکھا ہے، اور ساتھ میں خدا نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب تو گناہ کرے گا تو تو مر جائے گا. تو معصومیت کا یا پاکیزگی کا دور تب شروع ہوتا ہے جب انسان خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر خدا اپنا دم پھونکتا ہے، یعنی کہ وہ روح القدس یافتہ ہوتا ہے. آج کے دور میں وہاں پر آدم اور حوا کو بنایا ہے، باغ عدن کے اندر رکھا ہے، اور تب تک جب تک گناہ نہیں کرے گا تب تک یہ مرے گا نہیں. تو ہماری زندگی کے اندر بھی خدا پہلا دور تب شروع کرتا ہے جب ہم روح القدس یافتہ ہوتے ہیں. اور جب روح القدس یافتہ ہوتے ہیں تو جب تک ہمارے اندر پھر گناہ واپس نہیں آتا، پھر ہم مر نہیں جاتے، تب تک ہم پاکیزگی کے دور کے اندر رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کبھی آپ نے توبہ کی تھی، کبھی آپ نے توبہ، لیکن آج وہ توبہ اندر نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے گا، کبھی توبہ کی تھی پر آج توبہ اندر
نہیں ہے. یاد کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گرنے والا مقام ہے کہ توبہ تو کر لی تھی لیکن کبھی کسی جگہ پر آ کر پھر سے گر گیا. تو وہ والا روح القدس جو پہلی توبہ کرنے کے بعد ملا تھا اب وہ روح القدس بھی اندر نہیں ہے. آپ اس بات کو ایگری کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو اپنی زندگیوں کو دیکھیے کہ ایک دن تھا جب توبہ کی تھی اور سچے دل سے توبہ کی تھی، تب اس دن ہم گڑ گڑا رہے تھے، تب ہم رو رہے تھے، خدا میں پشیمان ہوں، خدا میں نے گناہ کیا ہے، میں بدکار ہوں، لیکن آج چودھری ہوں. کبھی کہہ رہے تھے ہم بدکار ہیں، کبھی کہہ رہے تھے ہم گنہگار ہیں، خدا تو ہمیں معاف کر دے، تو اس نے معاف، لیکن بعد میں چودھری بن گیا. اب خدا کدھر ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. خدا زندگی میں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، یا نہیں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ جیسے آدم اور حوا کی زندگی میں پاکیزگی کا دور خدا نے شروع کیا ہے لیکن اس کا اینڈ بھی ہے. اور آج گناہ کیا ہے؟ گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ شرع کی مخالفت جو ہے وہ گناہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنے گناہ شرع کے خلاف کر رہے ہیں، کتنے کام شرع کے خلاف کر رہے ہیں. تو بھی ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم روح القدس یافتہ ہیں. تو بھی ہم مانتے کہ ہم مطلب پاکیزگی کے دور کے اندر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آدم اور حوا کے پاس یہ قانون تھا کہ جس روز تو نے گناہ کیا تو، اس میں ایک اور بات سیکھنے والی ہے. بہت سارے لوگ پرابلم کے اندر آتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا جس روز تو نے کھایا تو آدم تو مرا نہیں تھا. بہت سارے لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر مر گیا تھا. کیا کبھی آپ نے سنا کہ آدم روحانی طور پر مر گیا تھا؟ ہاں یا نہ؟ اسی دن ہی مر گیا تھا، تقریباً 1000 سال پورا نہیں کر سکا. 1000 سال پورا؟ تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ آدم روحانی طور پر مر گیا تھا؟ جی سنا ہے، ایک دفعہ نہیں بڑی دفعہ سنا ہے. اور جس کو اگلی بات کا پتہ نہیں وہ تو کہتا ہی ہے کہ آدم روحانی طور پر مر گیا تھا. تو کیا مجھے بتائیے روح مر جاتا ہے؟ روح کیا روح مرتا ہے؟ تو اگر روح مرتا نہیں ہے تو آدم کون سی موت مرا ہے؟ اب بائبل میں دوسری موت کا ذکر ہے. جو دوسری موت ہے وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس سے بھی ناواقف ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر دوسری موت میں مریں گے. ہمیشہ کی گناہوں کی وجہ سے مرا نہیں ہے. ہمیشہ کی گناہوں سے گناہ کی وجہ سے مرا نہیں ہے. مطلب روحانی طور جو لوگ بتاتے ہیں نا کہ روحانی طور پر مر گیا، اصل میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں جو گناہ تھا جو اب تک اس کی زندگی میں رہنا تھا اس سے وہ بچ گیا. اب تک گناہ نہیں رہے گا. ہاں اس کو بھی کلیئر کریں. اچھا چلیں کوئی تھوڑی سی بات کو آپ لیتے ہیں. آپ کی بات کو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ روحانی طور پر مر گیا تو روح کبھی مرتا نہیں ہے. اگر روح مر گیا تھا تو پھر زندہ کب ہوگا؟ اگر اس ڈاکٹرین کو لیا جائے. اگر روح مر گیا تھا تو پھر روح کو کب زندہ ہونا چاہیے؟ جب وہ خداوند یسوع مسیح کفارہ دیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ مطلب اگر اس ڈاکٹرین کو لیا جائے کہ انسان نے گناہ کر لیا تھا تو پھر یہ زندہ کب ہوگا؟ یہ یسوع مسیح کی موت کے بعد زندہ ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ اگر اس کو لیا جائے کہ آمین ٹھیک ہے. لیکن دوسرا اس کے اندر جو دوسرا ریزن ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آدم اور حوا نے تو گناہ کر لیا اور وہ روحانی طور پر مر گئے. تو اب یہ جو حابیل کی نسل تھی، آگے سیت کی نسل تھی، یہ جو قربانیاں پیش کر رہے تھے، خدا حابیل کی قربانی کو کس طور پر قبول کر رہا تھا؟ جی خون کے ساتھ لے کے آیا تھا. لیکن ابھی تک تو وہ یسوع مسیح نے کفارہ نہیں دیا تھا. یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ امی ابے کے نال تے لڑائی ہے تے بچیاں نال صلح ہے.
تو آپ کو سمجھ آ رہی بات کی یا نہیں؟ کہ آدم اور حوا نے تو گناہ کر لیا، تو اب تو آدم اور حوا باہر نکل کے باغ سے، تو آگے جا کر جب بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی قربانیاں خدا کسی حساب سے قبول کرے گا، کس قانون کے ساتھ قبول کرے گا جبکہ وہ مرے ہوئے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہی ہے، اور جس کو پہلی موت کہا جاتا ہے اور پھر جو اس کو دوسری موت کہا جاتا ہے، اس کو بھی ساتھ میں سمجھیے۔ پہلی موت وہی ہے جب آدم باغ عدن سے باہر نکلا ہے، اور موت کا مطلب جو ہے وہ جدا ہو جانا ہے۔ موت کا مطلب، تو آدم جب باغ میں سے نکلا ہے تو وہ خدا سے، اور یہی جدائی کی دیوار تھی خدا کے اور انسان کے درمیان میں۔ آمین۔ اور اسی جدائی کو، اسی دیوار کو گرانے کے لیے خداوند یسوع مسیح آئیں گے۔ آمین۔ لیکن جب باغ عدن سے آدم باہر نکلتا ہے، وہاں سے شروع کر کے یسوع مسیح کے آنے تک، جہاں پر یسوع مسیح نے آ کر جان دی ہے، اس ایریے کے اندر موت کی حالت ہے یہاں پر۔ اور موت کی حالت کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے جدائی، خدا سے دوری۔ لیکن ساتھ میں خدا نے یسوع مسیح کا عکس ساتھ ساتھ رکھا ہوا تھا۔ باغ عدن میں بھی دکھایا گیا، برا قربان ہوگا، آگے جا کر شریعت میں قربانیاں دکھائی جائیں گی، اگر کوئی قبول کرے گا، ان کو پاس کرے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے معافی مانگے گا، برا قربان کرے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں، ساری قربانیاں خداوند یسوع مسیح کا عکس تھیں۔ تو عکس میں وہ قبول بھی ہو رہی تھی اور عکس کے اندر ان کو معافی بھی مل رہی تھی۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پہلی موت کا ایریا ہے۔ اب دوسری موت کیا ہے؟ دوسری موت جب انسان بغیر توبہ کیے، بغیر پانی کا بپتسمہ لیے اور بغیر روح القدس پائے اس زمین سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ دوسری موت میں انٹر ہو چکا ہے۔ جب مر گیا ہے، جب زمین سے مطلب وہ نکل گیا ہے، قبر کے اندر چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ دوسری موت مر چکا ہے۔ کب؟ کیسے؟ کہ جب تیرے پاس ایک چانس تھا، موقع تھا، تو باغ عدن سے نکالا ہوا تھا، تیرے پاس موقع تھا کہ یسوع مسیح کو قبول کر لے، اور جب قبول کرے گا تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے گا، اور وہ بھی چانس تو نے گنوا دیا ہے۔ تو پہلے مرا کب؟ جب باغ عدن سے یہاں پر آیا، باغ عدن سے لے کر یسوع مسیح تک آیا، یہاں پر موقع تھا کہ وہ روح القدس کو پالے، لیکن اس میں بھی پایا، تو یہاں سے پھر آگے وہ نکل گیا ہے۔ تو آگے جا کر کیا ہے؟ اب یہ زندگی کو پا، تو یہی دوسری موت ہے۔ اور مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہے۔ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہونا۔ اور ہم مبارک ہیں، ہم اس قیامت میں شریک ہو چکے ہیں جب ہم نے روح القدس پایا ہے۔ تو شاید آپ اس بات کو سمجھ پائے ہوں گے۔ پہلی موت کیا ہے؟ پہلی موت باغ عدن سے لے کر یسوع مسیح تک، یا پھر ہماری زندگی تک، جب تک ہم اس زمین پر ہیں۔ اگر ہم نے قبول کر لیا یسوع کو، تو ہم پہلی موت تو مرے کب؟ باغ عدن سے جب نکلے، خدا سے دوری ہوئی، اور دوسری موت تب مرے کہ جب اس زمین سے ہی نکل گئے اور یسوع کو قبول نہیں کیا، تو ہم دوسری موت مر گئے ہیں۔ اور پھر جب مر چکے ہیں تو جب آگے جائیں گے تو وہاں پر کہاں پر پہنچیں گے؟ جہنم میں۔ وہاں پر جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ یہی کچھ ہے، مرنے کے بعد سزا ہی ملے گی، وہاں پر جا کر پھر دوسرا مرنا۔ یا مجھے دکھائیے کہ کہاں پر لکھا ہے کہ بائبل میں زندہ ہونے کے بعد پھر ایک بار بندے مریں گے۔ کسی جگہ پر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ایک دفعہ بندہ قبر سے زندہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ مرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ زمین پر ہی دو موتیں ہیں۔ ایک موت وہ ہے جو آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ آپ یسوع کو قبول کر لیں، یہ پہلی موت کی حالت ہے۔ اور موت کی حالت مطلب خدا سے دوری۔ اور جب آپ مر گئے، آپ نے روح القدس نہیں پایا، تو آپ قبر میں چلے گئے ہیں، تو آپ دوسری موت میں مر چکے ہیں۔ اور مبارک وہ ہیں جو پہلی
قیامت کے اندر ہیں جو پہلی دفعہ مرے ہیں. کیونکہ جب اب اس زمین پر رہتے ہوئے ہم پہلی موت مرے، جب ہم نے گناہوں سے توبہ کی تو ہم نے روح القدس پا لیا، تو اب ہم مرنے والے نہیں ہیں. ہم پہلی موت میں ہی شامل ہو چکے ہیں، اب دوسری موت کا ہم پر اختیار، یہ چیز ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پہلا جو زمانہ ہے وہ پاکیزگی کا زمانہ ہے. خدا ہمیں پاکیزہ بناتا ہے. خدا ہماری زندگی میں بھی جیسے آدم اور حوا کو اس نے پاک بنایا تھا، خدا ہمیں بھی پاک بناتا ہے، لیکن ساتھ میں بتاتا ہے اگر تو نے گناہ کر لیا تو تو مر جائے گا. اور دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا اگر یہ کہتا وہاں پر کہ جس وقت تو نے گناہ کیا تو اسی وقت مر جائے گا، تو آدم اسی وقت مر جاتا. لیکن ایسا نہیں لکھا، ایسا لکھا ہے کہ جس روز تو نے گناہ کیا اسی روز. مطلب کیا کہ خدا کی نظر میں ایک دن 1000 برس کے برابر تھا، تو آدم 930 برس زندہ رہا، مطلب 70 سال ابھی بھی باقی تھے. جس روز گناہ کیا تھا اسی روز وہ مر گیا تھا. اس کا یہ مطلب ہے. اگر یہ کہیں گے روحانی مرا ہے تو روح مرتا نہیں ہے. آپ وائس کی کتاب پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے خاک خاک سے جا ملتی ہے اور روح جہاں سے آئی ہے وہاں، یا لکھا ہے یا نہیں؟ لکھا ہے یا نہیں؟ تو پھر ہم روح کو مارتے کیسے ہیں؟ اگر ہمارا روح نہیں مرتا ہے تو آدم کا روح کیسے مر گیا ہے؟ تو اس بات کو سمجھیے. موت کا مطلب جدائی ہے، اور لوگ جدائی کی حالت میں پھر رہے ہیں، خدا سے دور پھر رہے ہیں، اور جب یہ مر جائیں گے تو تب یہ دوسری موت مار چکے ہیں. اب ان کا ٹھکانہ آگے جا کر جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا، اور بنانے کے بعد اسے ایک آگاہی بھی دی ہے کہ تو نے جب اس پھل کو کھایا ہے تو مر جائے گا، اور ساتھ میں خدا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے کے بارے میں بھی بتایا ہے. اب اس پر بھی بہت چرچا ہے، یہ نیک و بد کا پھل کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا کیا ہے نیک و بد کا پھل؟ جی مختلف بیان کرتے ہیں. نیک و بد کی پہچان کا درخت. ایک دن میں نے پیغام دیا تھا کہ وہ کون سا پہاڑ ہے کہ جس پر چڑھ کر یسوع کو دکھایا گیا دیکھ ساری دنیا کی شان و شوکت. بتانا نہیں آپ نے. ایک دن میں نے بتایا کہ وہ سوال کیا وہ کون سا پہاڑ ہے جس پر چڑھ کر یسوع مسیح کو دکھایا گیا کہ دیکھ ساری دنیا کی. تو دنیا کے اندر کیا وہ آج بھی پہاڑ موجود ہے یا نہیں؟ جی موجود ہے. جتنوں نے سنے ان کو پتہ ہے موجود ہے. ویری گڈ. کوئی تو ہے جس کو پتہ ہے. جی حزقیل بتائے گا. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ پیچھے کسی ہارون کو پتہ ہے؟ یاد ہے یا نہیں؟ بتائیے کیا ہے؟ خواہشات کا پہاڑ ہے. آمین. خواہش کا پہاڑ ہے جس پر انسان کو اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے. دیکھ ساری دنیا کی شان و شوکت. دیکھ فلانا اتنا مشہور ہے، تو کیوں مشہور نہیں ہے؟ اٹھ اوپر دیکھ ساری دنیا کو. کہاں پر کھڑا ہے؟ اپنے بیڈ کے اوپر. لیکن دیکھ کس کو رہا ہے؟ پوری دنیا کو. او فلانا اتنا مشہور، فلانا اتنا مشہور، تو مشہور کیوں نہیں ہے؟ فلانے کے پاس اتنا پیسہ، فلانے کے پاس اتنا پیسہ. شروع کہاں سے کرتا ہے؟ روٹی سے. روٹی سے. پہلا بندے کو گرانے کا طریقہ کیا ہے؟ روٹی. روٹی سے نہیں گرا تو چلو اگلا قدم کر لیتے ہیں. ہاں اگلا کام کر لیتے ہیں. اگر روٹی پہ بندہ قابو نہیں آیا تو اگلے کام پہ قابو کر لیتے ہیں. یسوع کو روٹی پہ قابو کرنے کی کوشش کی نا، روٹی ریجیکٹ کر دی. اور آگے کیا تھا؟ اگر تو خدا کا کون؟ میری بات ہے، آپ کی بات ہے. کیونکہ لکھا جتنوں نے اسے خدا کے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا. کن کو؟ جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے. تو یہ میری اور آپ کی بات ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. یسوع تو ایک آئیڈیل تھا، مطلب نمونہ تھا. یہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. روٹی پہ گراتا ہے، گرو، اور بندے کئی دفعہ روٹی پہ جا گرتے ہیں. یہ کرونا آیا، لوگوں نے کتنا کچھ کیا. شناختی کارڈ دے دی، یہ پرچیاں دے دی،
किस के लिए? आटे का तोड़ा लेने के लिए, दाल के चक्कर में। तो सोचिए कितना आसान है ऐसे लोगों के लिए मोहर का ठप्पा लगाना 666 का, जो एक दाल के ऊपर बिक रहे हैं। ये एक ट्रायल था आपके लिए, शायद आपको इल्म नहीं है कि शनाख्ती कार्ड की पर्चियां क्यों ले रहे थे। आटा वैसे भी दिया जाता है। आपका ट्रायल था कि आप आटे पर बिकते हैं, आप दाल पर बिकते हैं। तो शैतान हमेशा ऐसे ही करता है। अगर आप दाल पे बिक गए हैं इतना ही काफी है, अगले 2 स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, अगले गाड़ी बैंक बैलेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दाल पे ही बिक गए हैं। तो ऐसे आज आप अपने जमाने में अपने लोगों में इर्द गिर्द देखे कितने गिरे हुए हैं आटे रोटी के चक्कर के अंदर। पैसे तो बाद की बात है, और जब बंदा कर्जे में गिरा हुआ हो तो तब दिखाए, देख पैसा, देख देख मैं तुझे ऊपर दिखाता, देख देख सारी दुनिया की शान और शौकत तेरे पास आ जाएगी, सिर्फ मेरा काम कर। ऐसा होता है ना। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है? हैकल के, वो तो 40 दिन तक बियाबान में था, हैकल के ऊपर कैसे चढ़ गया है? अगर चढ़ा तो क्या शैतान की बात मान रहे? अगर चढ़ेगा तो शैतान के पीछे पीछे जा रहा है, जैसे शैतान आगे आगे जा रहा है वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। हाँ जी ठीक है भाजी, हम दसो की करना है। ऐसा नहीं है, वो बैठे बैठे ख्याल दिखाता है, वहां पर बियाबान में दिखाता है, रोटी देख नहीं फिसला, अब देख शानो शौकत नहीं फिसला, अब छलांग लगा दे, शेखी मार, क्योंकि तेरे बारे में लिखा हुआ है, हाथों पर उठा लेंगे। तो यहां से मैंने ये सारी दलील पेश करने का मतलब आपको बताया है कि वो कौन सा पहाड़ है जहां पर चढ़कर सब कुछ नजर आता है। तो वो कौन सा पहाड़ है? खहसात का पहाड़ है, जिस पर वो हमें ऊपर ले जाता है और ऊपर जाकर दिखाता है। शायद हमें नीचे से तो नजर आता नहीं है, लेकिन ऊपर ले जाता है, ऊपर से देख, और फिर वो नीचे गिराता है। यहां पर ये सवाल है, नेको बद की पहचान का दरख्त क्या है? कौन सा फल है जो वो खिलाता है और बंदा गिर जाता है? कुछ होगा। एक मैंने आपको मिसाल दी है, पहाड़ का बताया है, कुछ सोचे जी। गरूर भी हो सकता है। आदम कोई लोड़ नहीं थी पैसे, दौलत चल लगा लेते हैं, गरूर दौलत जी। और कोई बता सकता है? अच्छा, लिखा है कि नेकोबाद की पहचान का कभी ना खाना। तो हवा की जब गुफ्तगू आपस में होती है, पहली आयत से पढ़िए, तीसरे बाब की, जल्दी से जी। तीसरे बाब की पहली आयत, कोई भी जल्दी से पढ़ेगा। अगले वाले पढ़े जल्दी से, आवाज यहाँ पर भी रिकॉर्ड करनी। सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चलाक था और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है? अब देखिए, जब खुदा पाकीज़गी का दौर शुरू करता है तो सांप भी साथ ही होता है। खुदा जब हमें रूहुल कुदस देता है तो सांप दूर नहीं होता, सांप उसी घर में आकर वार करता है। क्यों? क्योंकि उस पाकीज़गी के दौर से बाहर निकालना है जी। कुल दश्ती जानवरों में से वो चलाक था और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? क्या वाकई कहा है कि दरख्त के किसी फल ना खाना? आगे, औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है, अब यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर इसको बीज समझे, यहाँ पर बीज के अंदर है वो दरख्त है। किसके साथ जी? बाग के बीच में है। और दरख्त कितने हैं? दरख्त कितने लिखे? सब दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है, कितने दरख्त हैं? एक दरख्त है ना। इस एक को समझना है कि दरख्त कितने लगे हुए हैं? एक लगा हुआ है। पढ़िए आगे। बीच में है, उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना। अच्छा, ये दरख्त लगा कहां पर है? बाग के
باغ کے بیچ میں ایک ہی درخت ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ یہی بات ہے آج میرا خیال یہی ہوگی. باغ کے بیچ میں ایک ہی درخت لگا ہوا ہے. جی پڑھیے. بیچ میں اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. اب عورت نے کیا کہا؟ نہ تو اسے کھانا اور نہ اسے. واپس چلیں گے, واپس دوسرے باب میں آئیں گے. دوسرے باب کی 15ویں آیت کو دیکھیے. اور خدا نے اچھا پیچھے پڑھیں گے, پہلے 8ویں آیت سے پڑھیں گے, دوسرے باب کی 8ویں آیت کو. اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا. مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما جی اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا. اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت. آمین. باغ کے بیچ میں. آپ گلزار بھائی وہاں سے پڑھے, وہاں کیا لکھا بیچ میں جو درخت اس کا نام کیا ہے؟ بیچ میں اس کے پھل کی طرف باغ لکھا ہے. سر جی جو حوالہ آپ کو پڑھایا گیا ہے تیسرے باب کی پہلی آیت سے, وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور جو درخت باغ کے بیچ میں ہے جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. اب جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کی بابت کیا لکھا ہے؟ نہ تو اسے کھانا اور نہ اسے چھونا ورنہ مر جاؤ گے. اب جو بیچ میں لگا ہے اس کا نام کیا یہاں پر بتایا گیا ہے جو دوسرے باب میں ہم نے پڑھا ہے؟ حیات کا درخت ہے. جو باغ کے بیچ میں ہے اس درخت کا نام کیا ہے؟ حیات کا. بلند آواز سے کہیے اس کو کیونکہ اس کو ہی سمجھنا ہے. باغ کے بیچ میں کون سا درخت ہے؟ تو اس کی بابت کہا گیا ہے کہ اس کا پھل. تو حیات کا درخت کون ہے؟ حیات کا چشمہ, حیات کا درخت کون ہے؟ تو اس کے پھل کی بابت کہا گیا کہ اس کو نہیں کھانا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کوئی فرق ہے؟ بات پرابلم والی بات ہے نا. پڑھیے گلزار بھائی, پڑھیے ذرا, پھر آپ پڑھیے تیسری باب کو پڑھیے. آپ پیچھے دوسرے باب کو نکالیے. شروع سے پڑھوں. جی پہلی آیت سے پڑھیے. اور سب کل دشتی جانور سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا. اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. جی. عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں. جی. پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کے بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے. جو باغ کے بیچ میں ہے اس کی بابت کہا ہے کہ اس کو تم نے. ایسے لکھا ہے نا کہ جو باغ کے بیچ میں ہے اس کی بابت لکھا ہے کہ اس کو تم نے کھانا. تو پیچھے دوسرے باب کی پڑھیے 8ویں آیت سے, 9ویں آیت کو پڑھیے. اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا. کتنے درخت اگائے خوشنما؟ ہر درخت اگایا. سارے کے سارے درخت خوشنما تھے. جو کھانے والے تھے وہ سارے کے سارے اچھے اور خوشنما تھے. آگے. اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت. باغ کے بیچ میں حیات کا. باغ کے بیچ میں جو بیچ میں ہے وہ جو بیچ میں ہے. اب یہاں پر یہ بیچ ہے, درمیان ہے, اور یہ بیچ والا درخت جو ہے یہ جی کون سا درخت ہے؟ حیات کا درخت ہے. اور خدا نے کیا کیا ہے؟ ممنوع قرار دیا ہے اس کو, اس کے پھل کو کھانا. اب آپ کو سمجھ آئے گی. آگے پڑھیے, آگے کیا لکھا ہے؟ باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی. اب یہ دوسرا درخت کہاں پر ہے؟ وہاں پر تو آپ کو نہیں دکھا. کیا باغ کے بیچ میں 2 درخت لگے ہوئے تھے؟ جی. تو یہ نیک و بد کی پہچان کیا ہے؟ یہ دونوں بیچ کے اندر, بیچ کی بات ہو رہی ہے. ایسا ہی لکھا ہے یا فرق ہے بات؟ نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی ہے اور حیات کا درخت بھی. یہ کہاں پر ہے؟ بیچ میں. بیچ ایک ہی ہے, ایک میں ہی نظر آنا چاہیے.
बीच में दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो मना किसको किया गया है? इसको नहीं खाना। तो अब तफसीर करें, इसकी क्या तफसीर होगी? हाँ, इसका फल क्या है? हुक्म मानना। जी, एक बंदा कह रहा है जी नाफरमानी है, कह रहा है हुक्म मानना। नाफरमानी क्या कहेंगे? खुदा ने हुक्म दिया है इसे ना खाना। अब औरत क्या कहती है? तीसरे बाब में, सॉरी पीछे आगे पढ़ेंगे, आगे पहले पढ़ ले फिर आगे पढ़ते हैं। 15वीं आयत से, दूसरे बाब की 15वीं आयत से। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी क्या करे? बागबानी और कितने काम हैं? बागबानी करनी है और दो काम हैं। आदम की दो ड्यूटियां हैं। दरख्त कितने हैं? दरख्त भी दो तरह का नजर आपको आना चाहिए। हयात का दरख्त भी और भी लिखा हुआ है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि दो हैं। मतलब एक है नेकोबद का है, एक हयात का दरख्त है। मैं ये दिखा रहा हूं कि आपको ये बीच के अंदर लिखा हुआ है। आदम की भी दो ड्यूटियां लगी हुई हैं। पढ़िए आगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त, तीसरे बाब की शायद। जी सर, दूसरे बाब की 15वीं आयत से पढ़ रहे हैं, 16वीं आयत को पढ़ना है। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया जी पढ़े। और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल दे दे, हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबाद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना। अब पहले हमने पढ़ा बीज के दरख्त का फल नहीं खाना, यहाँ पर लिखा है कि नेकोबद की पहचान का कभी नहीं खाना। आगे पढ़िए। क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। अब तीसरी आयत को पढ़िए, तीसरे बाब की। यहाँ पर क्या लिखा था? जिस रोज तूने उसमें से खाया तू, जब खाएगा तू। आगे क्या लिखा? तीसरे बाब की तीसरी आयत में क्या लिखा है? जो दरख्त बाग के बीच में है, बाग के बीच में है, उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना खा, तू तुम ना तो उसे खाना, नाव से खाना ना और ना ना छूना। तो क्या मना किया है खुदा ने छूने से? जी, खाने से मना किया गया। आपको समझ आइए गुनाह क्या है? मुकाशवा की किताब में आखिर पे जाएंगे। अठारहवीं आयत को पढ़िए, 22 बाब की 18वीं आयत। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है, जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है, गवाही देता हूँ। अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए, अब देखिए, अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा क्या करेगा? तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आयतें उस पर नाज़िल करेगा। अगर बढ़ाएगा तो आदम हवा के साथ क्या हुआ है? वो आगे क्या लिखा है? आगे पढ़िए। और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से अगर कोई इसको क्या करे? कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है हिस्सा निकाल डालेगा। तो आदम और हवा की खुशकिस्मती क्या है कि उन्होंने बढ़ाया है। आफतें आई हैं, अगर वो घटा देते तो वो बागे अदन से निकाले गए, जिंदगी से भी निकाल दिए जाते। गलती एक ही थी, गुनाह एक ही था, और वो क्या था? कलाम को बढ़ा दिया गया है। हयात का दरख्त कौन है? यीशु मसीह है, और इसमें कुछ बढ़ा दिया गया है। हयात के दरख्त में से कुछ खाना नहीं है। खाने की दो बातें हैं। एक लफ्ज मतलब जैसे हम रोटी खाते हैं, एक लफ्ज हम रोटी खा रहे हैं। दूसरा, एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम टेस्ट ले रहे हैं,
टेस्ट क्या है। अब पहली आयत हमने लिखनी है, इब्तदा में नहीं, खुदा ने जमीनों आसमान को पैदा किया। अब यहाँ पर ये आयत हमने लिखनी है, लेकिन यहाँ से हम इसको नहीं लगाते। इब्तदा में इसको हमने लफ्ज को क्या किया है, इसको खा लिया है। पंजाबी में ऐसा ही कहते हैं, जब लिखा जाता था मास्टर यही कहते थे, विचो लफ्ज खा गए, विचो लफ्ज खा गए। तो जो बाइबल में लिखा है, अगर ये लिखा है कि हरामकारी ना करना, तो जब हम कर लेते हैं तो हमने क्या किया है, इस हुक्म को खा लिया है। इस हुक्म को क्या किया है, खा लिया है। हुक्मों को खाना, हुक्म के खिलाफ चलना, इसको खाना कहा जाता है। लिखा है झूठ ना बोलना। झूठ तो कहां पर लिखा है, बाइबल में लिखा है या नहीं, झूठ। तो जब हम बोलते हैं तो हम हुक्म को क्या कर रहे हैं, हम हुक्म को, तो यही तो हवा ने किया है, यही तो हुक्म क्या था, इसको खाना, किसको, हयात के दरख्त को खाना। और हयात का दरख्त क्या है, आइए एक हवाला पढ़िए। देखिए मेरे साथ इब्रानियों के नाम पलूस का खत 5 बाब में जाएंगे। उसकी 11वीं आयत से पढ़िए। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है, समझना मुश्किल है, जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल से तुम्हें तो उस्ताद होना चाहिए, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बाबत अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई असूल तुम्हें फिर मतलब तुम्हें आज भी हाजत इस बात की है कि कोई इब्तदाई असूल क्या है, तौबा कर लो, बपतिस्मा ले लो, रूहुल कुद्दस पा लो, ये इब्तदाई असूल है। अब भी तुम्हें हाजत है कि कोई इब्तदाई असूल तुम्हें सिखाता रहे। जी आगे। और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई है। जी, क्योंकि दूध पीते हुए को रातबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं, अब गौर से सुनना है, दूध पीते हुए को क्या लिखा है, दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता। इसलिए कि वो बच्चा है, क्यों तजर्बा नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है। आगे। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, अब यहां से देखना है, सख्त ग़िज़ा किनके लिए है, सख्त ग़िज़ा किनके लिए है, पूरी उम्र वालों के लिए सख्त ग़िज़ा है। जी आगे। जिनके हवास काम करते करते नेकोबद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। तो तेज कैसे हुए, नेकोबद में पहचान किसने करवाई, फिर वापस चले गए, सारे किए पे पानी फेर दिया है। आदम को तो करवाई, लेकिन अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वो तो लोगों ने पढ़ाया है। हवास तेज कैसे होते हैं, सख्त ग़िज़ा को खाने से। और सख्त ग़िज़ा क्या है, खुदा का कलाम है, जिसको हम गहरे तौर पर समझते हैं तो हमें समझ आती, नेकोबद की पहचान कलाम के सिवा किसी जगह से नहीं होती। नेकोबद की पहचान कलाम के सिवा कोई दूसरी जगह है ही नहीं है जो आपको ये बताए कि गलत क्या है और सही क्या है। जी, कैसा लगा, नेकोबद की पहचान कराता कौन है, ये हयात का दरख्त नेकोबद की पहचान करवाता है।
اور اس میں کچھ بڑھانا نہیں ہے، اس میں کچھ گھٹانا نہیں ہے۔ یسوع کو نہ اوپر دکھانا ہے، یسوع کو نہ نیچے دکھانا ہے، اور یسوع کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، کلام کو نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے۔ یہی گناہ ہوا نے کیا ہے۔ خدا نے کہا تھا اس کے اندر، اس کے پھل میں سے کھانا، یہی ایک لائن ہے جو پھل ہے، یہی ایک لائن ہے جو، یہی پہلی شریعت تھی جو خدا نے دی تھی، ایک لائن میں شریعت دی تھی۔ یہ پوری بائبل تھی ان کے لیے کہ اس میں سے کھانا، اور کھانا کس میں سے نہیں ہے، یہ بائبل تھی، یہ حکم تھا، حکم کے اندر کچھ بڑھانا اور گھٹانا۔ تو یہی تو ہوا نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ خدا نے کہا کھانا نہیں ہے، اور وہ آگے سے بتاتی ہے ہوشیار ہو کر اسے چھونا بھی نہیں ہے، اور جیسے ہی چھوئیں گے پرابلم میں آ جائیں گے۔ اب ڈاکٹرین اس پر کیسی کیسی ہیں ہمیں نہیں پتا، کیسی کیسی بنی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں جو سمجھ ہے، نیک و بد کی پہچان خدا کے کلام کے سوا کسی اور جگہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی ہم نے پڑھا ہے، اس کو بار بار رپیٹ کر کے 5ویں باب کا پھر پڑھیے، پیچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بچے جو ہیں وہ دودھ پینے والے ہیں، بچوں کو راست بازی کے کلام کا یا کام کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اور سخت غذا پوری عمر۔ اگر تو آپ پوری عمر والے ہیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ نیک و بد کی، جیسے میں نے آپ کو پہاڑ بتایا ہے کہ پہاڑ کیا ہے، پہاڑ خواہشات کا پہاڑ ہے۔ یسوع کبھی بھی ہیکل کے اوپر چڑھا نہیں تھا، یہ ایک خیالی کام تھا، فلم میں دکھایا ہے۔ یہاں پر سارے ڈرامے بنے ہوئے ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کے۔ ایڈ تو کر لیتے لیکن آج درست نہیں ہے۔ انسان کے خیال سدا برے رہتے ہیں، یہ ایسا بائبل میں لکھا ہے کہ انسان کے خیال سدا برے ہیں۔ یہ اس میں کیسے ایڈ کیا جائے گا مجھے نہیں اس کا پتہ، لیکن چلیں اس کو آپ ایڈ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ نیک و بد کی پہچان، جیسے وہاں پر پہاڑ خواہشات ہیں، خواہش کے اندر آپ اس کو اوپر بھی چڑھا رہے ہیں، آپ اس کو پہاڑ کے اوپر بھی چڑھا کے لے جا رہے ہیں، اسی طرح کی یہ بھی بات ہے۔ نیک و بد کی پہچان کلام کے سوا کوئی دوسرا درخت نہیں ہے۔ اگر کسی نے نیکی کو جاننا ہے کہ نیکی کیسے کرنی ہے تو یہ بائبل ہے، جس میں بتایا گیا ہے، یہ شریعت ہے، وہ بتائے گی اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ شریعت کے سوا دنیا کے اندر کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، کوئی دوسرا درخت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، آپ زبور پہلا پڑھیے، آپ کو وہاں پر پتہ چلے گا انسانوں کو آدمی کہا گیا ہے، انسانوں کو۔ آپ یوحنا 15واں باب پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا یسوع کو درخت کہا گیا ہے، یسوع نے خود اپنے آپ کو درخت کہا ہے، اور توریت کو، تورا کو درخت کہا گیا ہے۔ تورا ایک درخت ہے۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ جب جا رہے تھے تو پانی کڑوا آ گیا تھا، تو وہاں پر ایک لکڑی پانی میں گھمائی جاتی ہے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ مارا کے مقام پر پانی، وہ لکڑی کیا ہے آج کے دور میں؟ وہ زندگی کہ جس کے اندر کڑواہٹ ہے، وہ لکڑی صلیب ہے۔ جب وہ لکڑی اندر زندگی کے اندر آ جاتی ہے تو اندر کی بندے کی کڑواہٹ، اور تیسرے نمبر پر یہ کلام ہے۔ یہ کلام جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو کڑواہٹ ساری، ان تشبیہات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آسمان پر کیا گناہ ہوا تھا؟ آسمان پر بھی تو خدا کے کلام کے الٹ ہی ہوا تھا۔ کلام کے جب آپ الٹ جائیں گے، آپ کلام کو کھا رہے ہیں، آپ خدا کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور آج بھی انسان کوئی تو بڑھا رہے ہیں، کچھ گھٹا رہے ہیں۔ یہاں پر ٹائم ہمارا ہو گیا، تو آج بہت سارے لوگ ہیں جو کلام میں بہت کچھ بڑھا چکے ہیں، اور یہ بڑھانے کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے، جو مقام ہے، وہ نکایا کی کونسل ہے جو 325 کے اندر ہوئی ہے، اس میں ایک نیا مذہب تخلیق کر کے دے دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ بڑھا دیا گیا ہے۔ اور آج اسی لیے عبادتیں بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے جان چھوٹ نہیں رہی ہے، کیونکہ غلط ٹریک پر جا کر عبادتیں کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ انسان عبادت کرے، آدمی کے وعدہ ہے خدا کا، تورا کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ خدا تیرے روٹی پانی پر آج ہم برکتیں مانگتے رہتے پھر بھی نہیں آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ عبادت نہیں کرتے. جو کرنے والا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں, اور جو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مانگتے رہتے ہیں. تو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. تو نیکوبد کی پہچان اس 5ویں باب کو آپ بار بار پڑھیے گا, آپ کو سمجھ آئے گی. پوری غذا وہ سمجھ سکتے ہیں جن کے حواس نیکوبد کی پہچان کے لیے تیز ہو چکے ہیں, اور حواس تیز ہمیشہ کلام سے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, سروں کو جھکائیں.